الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ ہم نے عید کے متعلق پیش کیے تھے، یعنی عید کے دن کے مسائل۔ آگے ایک آخر مسئلہ ہے جو اہم مسئلہ ہے، وہ ہے عید کی نماز کے مسائل کیا کیا ہیں۔ عید کی نماز کے متعلق اہم مسائل، ان سب کو بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز، عید کی نماز کا وقت کیا ہے۔ عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ زوال سے پہلے عید کی نماز کا وقت ختم ہے، زوال کے بعد عید کی نماز کا وقت بالکل نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، یعنی 12:30 بجے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں سمجھنے کی ہے، عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صرف مردوں پر عید کی نماز واجب ہے۔ عورتیں عیدگاہ نہ آئے، ان لوگوں کے لیے منع ہے۔ اپنے گھر میں بھی عید کی نیت سے کبھی بھی عید نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، خوشی سے 2 رکعت چاشت پڑھ لے یا اشراق پڑھ لے، یہ پڑھتے ہیں، لیکن عید کی نیت سے کوئی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے، صرف مردوں پر ہے۔ ہاں، کسی علاقے میں گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہو، یہ حکم آیا ہو کہ عیدگاہ میں بھی نہ پڑھے، مسجد میں بھی نہ پڑھے، جیسے عید الفطر کے موقع پر ہوا تھا، گھر گھر میں پڑھنے کا موقع ہے، تو اس صورت میں گھر والوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، عید کی نماز گھر میں پڑھنا ہو تو۔ نمبر 3، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، یا کسی وجہ سے دیر ہو جاتا ہے ان لوگوں کو، تو اس صورت میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی میدان میں دوسرے امام کے ساتھ کھڑے ہو کر عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا پڑھنا بغیر عذر کے، صرف اپنا ایک عذر پیش کر کے یا عمدن لیٹ کر کے، ایسی صورتوں میں ایک ہی جگہ میں دوسرے امام کو رکھ کر پڑھنا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسے بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، 10 15 20 25 تک لوگ جمع ہو گئے، 20-25 تک لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو ایسی صورتوں میں دوسری جگہ انتظام کرے، دوسری جگہ میں انتظام کر کے وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح یہ تو بہت سارے لوگ ہوئے، آپ صرف 5-6 آدمی یا 3-4 لوگ مل کر، ان لوگوں کو نماز نہیں ملی تھی، الگ کھڑے ہو کر عید کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل ایسی چیز صحیح نہیں ہے، یہ بالکل منع ہے۔ ان لوگوں کے لیے عید کی نماز ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ کیا کرنا ہے، تو لوگ گھر جائے، اپنی جگہ میں جا کر الگ الگ 4 رکعت 2 رکعت چاشت نماز پڑھے۔ لیکن عید نماز 2-4 لوگ مل کر ہرگز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے کا مطلب سمجھنا ہے، تقریباً 15-20-25 لوگ ایسے جمع ہو، ایک بہت بڑی جماعت معلوم ہوتی ہے دیکھنے میں، تو ایسے لوگ پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو نماز چھوٹ گئی، خالی ایک آدمی آیا ہے، اس کو نماز چھوٹ گئی، وہ اگر آ کر کیا کرے، الگ سے نماز، عید کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، بلکہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی یہی رہنمائی ہے کہ وہ ایک آدمی چاش کی نماز کی نیت سے 4 رکعت 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھے، اپنے گھر جا کر جماعت کے بغیر الگ الگ پڑھے۔ ہاں، اگر کسی کو پہلی رکعت چھوٹ گئی یا رکوع کے بعد آ کر ملا ہے، تو ایسی صورتوں میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ الگ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، 1 رکعت نماز ہے، کیسے ادا کرنا اس کو سمجھنا ہے، کہ ثنا پڑھے، تعوذ بھی پڑھے، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور کوئی سورہ ملا لے، چھوٹی سورت کوئی بھی ملا لے۔ اس کے بعد کیا کرے، تکبیرات زوائد، جو زائد 3 تکبیر کہتے ہیں ہم، اس کو پڑھے، جیسے امام صاحب دوسرے رکعت میں کرتے ہیں، اسی طرح ہماری نماز کی دوسرے رکعت میں بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائے اور نماز کو مکمل کر لے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جیسے امام دوسری رکعت میں تکبیر کہتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے، اسی طرح یہ شخص بھی رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہے گا، 3 تکبیر کہہ کر جائے گا، جو چھٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہے اس میں۔ یہ سب ہوئے نماز پڑھنے والوں کے لیے کچھ رہنمائی، یہ کچھ مسائل تھے۔ اگر نماز پڑھانے والے کے لیے کچھ کوتاہی ہو گئی، کچھ کمی ہو گئی، اس کے لیے بھی اسلام میں، شریعت مطہرہ میں کچھ مسائل ہیں۔
وہ یہ کہ اگر امام صاحب کسی وجہ سے بھول گئے جو تکبیر زائد پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، جو زائد تکبیرات کہنا ہے، وہ کہنے کے بجائے قرات شروع کر دیے تھے، فاتحہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا یا کوئی سورہ رکوع میں جانے سے پہلے معلوم ہو گیا، تو وہ امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر دوبارہ وہ 3 رکعت توڑنے کی ضرورت نہیں، 3 زائد تکبیر کہے اور پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے، فاتحہ پڑھ کے جو پہلے پڑھے تھے اس کو چھوڑ دے، آخر میں پھر دوبارہ پڑھے، اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے، جب بھیڑ زیادہ ہے عید کی نمازوں میں، جمعے کی نمازوں میں، فقہ کے کتابوں میں یہ لکھی ہوئی بات کہ ایسی صورتوں میں سجدہ سہو نہ کرے، کیونکہ بعض لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر دائیں بائیں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا عجیب ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت بھی چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں، سجدہ سہو چھوڑنے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ امام صاحب سے اگر پہلے رکعت میں تکبیر چھوٹ گئی ہو، ہاں اگر دوسرے رکعت میں قرات کے بعد کرنا ہے، دوسرے رکعت میں وہ شخص قرات کے بعد، امام صاحب رکوع میں جانے سے پہلے قرات کے بعد 3 تکبیر کہیں گے، اگر اس تکبیر میں ان تکبیرات کو بھول گئے کسی وجہ سے، رکوع میں چلے گئے، تو اس صورت میں ذہن میں رکھنا ہے بات، اس صورت میں پھر دوبارہ اٹھ کر تکبیرات کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ رکوع میں چلے گئے بس، اس صورت میں کیا کرنا ہے، رکوع کی حالت ہی میں 3 تکبیرات بغیر ہاتھ اٹھائے کہنا۔ اسی طرح آخر مسئلہ ہے عید نماز کے بعد مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، اور ایسا ہوتا ہے یہاں جنوبی علاقے اور دوسرے علاقوں میں اس پر پابندی کرتے ہیں، اگر اس کو نہ کرے تو سمجھتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کیا حضرت ہیں، یہ کیا مولوی صاحب ہیں ایسے کام کرتے ہیں، یہ بالکل غلط سمجھتے ہیں، یہ غلو ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ معانقہ کرنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اور سنت بھی ہے مصافحہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور مصافحہ کرنا اچھا ہے، لیکن عید نماز کے بعد اس کو ضروری سمجھنا، یہ التزام مالا الزم، یہ بدعت ہے، اچھی بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کی کوشش کرے، مصافحہ اگر کسی سے بہت سارے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئے ہو، مصافحہ نہ کیا ہو، تو ایسی صورتوں میں کر سکتے ہیں، اس کو التزام لازم سمجھ کے، ضروری سمجھ کے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عید کے نمازوں کے مسائل کو بھی سمجھ کر، عید کے دن کے مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔